اب میں نگران جلسہ عالی جناب الحاج بارستر اسدالدین نبوی صاحب سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شنشین و تشریف فرما مشائخین عظام، علماء اکرام، مرکزی وزراء، دانشوران ملت، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، انسان کا پیدا ہونا اس کی موت کی دلیل ہے۔ یہ الفاظ آپ اور ہم نے مرحوم صدر سالار ملت کی زبان سے کئی تعزیتی جلسوں میں سنا ہوگا، اور یقیناً انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس دنیا سے جانا ایک بہت بڑی حقیقت ہوتی ہے۔ یقیناً سالار ملت کی غیر موجودگی مجلس اتحاد المسلمین کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، مگر میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے جماعت کمزور ہوگی، بلکہ مرحوم صدر نے جو اپنی زندگی لگا دی، محنت کی، اپنے آرام کو قربان کیا، اور جو اس جماعت کو ایک طاقتور موقف میں چھوڑ کر گئے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس جماعت کو اور مضبوط کریں، اس کو اور کامیابیاں دلائیں، اور یقیناً انشاءاللہ تعالی سالار ملت کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور سالار ملت کے نقش قدم پر ہم تمام مل کر چلیں گے، اس جماعت کو اور مضبوط کریں گے۔ مرحوم صدر ایک بے باک اور باصلاحیت قائد تھے۔ ابھی فاطمی صاحب نے لوک سبھا کا ذکر کیا، میں فاطمی صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ہی کے بہار کے جنتا دل کے پارلیمنٹ میں جو لیڈر ہے پربھو ناتھ سنگھ ایک بار تقریر کر رہے تھے، آج سے 1 سال یا 1.5 سال پہلے، اور پارلیمنٹ میں تقریر کرتے وقت فاطمی صاحب نے پربھو ناتھ سنگھ کو کچھ کہا تو پربھو ناتھ سنگھ نے ٹریجری بینچز کی طرف منہ کر کے اسپیکر کی طرف کہا کہ اس ایوان میں ایک جنگلی جانور آ چکا ہے، اس کو یہاں سے نکالا جائے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ محمد اشرف علی فاطمی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی حکومت کے ٹریجری بینچز سے اٹھ کر پربھو ناتھ سنگھ کے اس بےہودہ جملے کا جواب دے گا، مگر اکثر جب دیکھنے میں آتا ہے تو کوئی نہیں اٹھا، مگر اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ پربھو ناتھ سنگھ کی تقریر کے فوراً بعد یا کسی اور کی تقریر کے بعد مجھے موقع ملا، اور جب میں تقریر کے لیے کھڑا ہوا لوک سبھا میں تو میں نے پربھو ناتھ سنگھ سے کہا کہ آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ اس ایوان میں ایک جنگلی جانور آ چکا ہے۔ میں نے کہا پربھو ناتھ سنگھ، تم جاننا چاہتے ہو ہندوستان کا سب سے بڑا جنگلی جانور کون ہے؟ تو پربھو ناتھ سنگھ جو سامنے کی صف میں بیٹھتا ہے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ تم بتاؤ۔ میں نے کہا سنو، ہندوستان کا سب سے بڑا جنگلی جانور نریندر مودی ہے، جس کی جماعت کی تم تائید کر رہے ہو۔ اسی وقت ایوان لوک سبھا میں ایک ہلچل مچی، بی جے پی کے لوگ بڑے بے چین ہوئے، بڑی تکلیف ہوئی، ایوان کو، ڈپٹی اسپیکر کو ایوان کو معطل کرنا پڑا، اور اس کے بعد کانگریس کے کئی وزراء میرے قریب آئے اور آ کر کہا کہ ہم کو بہار کا پریزیڈنٹ رول کا وہ بل کو پاس کرنا ہے، آپ نے اسی بات کہہ دی ہے، اب بہتر ہوگا کہ آپ اس اپنے جملے کو واپس لے لیں اور دوبارہ ایوان لوک سبھا کی کارروائی کو چلایا جا سکے۔ میں پارلیمنٹ کے ہال سے نکل کر سینٹرل ہال میں گیا، وہاں پر جا کر سالار ملت کو فون سے بات کی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ کانگریس کے مرکزی وزراء آ کر مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جملے کو واپس لے لوں۔ تو سالار ملت نے کہا کہ تم نے جو بھی کہا سچ کہا، اور ایک بات یاد رکھو کہ پارلیمنٹ میں اگر بی جے پی یا مسلمان دشمن طاقتوں کے خلاف اگر کوئی جملہ ادا ہوتا ہے تو کبھی اس کو واپس نہیں لینا،
اور یہ بتلا دو ان کانگریس کے مرکزی وزراء کو کہ اگر تم زیادہ دباؤ ڈالو گے تو تم استعفیٰ دے کر لوک سبھا سے نکل کر آنا، مگر کبھی نریندر مودی کے خلاف جو تمہاری زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے اس کو واپس نہیں لینا۔ اور فاطمی صاحب گواہ ہیں کہ بی جے پی کے لوگ بہت زیادہ جو ہمیشہ بزدل ہیں اس دن زیادہ اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، دور سے آستین چڑھا رہے تھے، مگر وہیں پر لوک سبھا میں ایک بہار کا ایک شعر ہے جس کو دنیا نہیں جانتی، اس کا نام شہاب الدین ہے۔ وہ شہاب الدین اور فاطمی اٹھ کر آئے تو تمام کے تمام لوگ جہاں پر کھڑے تھے وہیں پر بیٹھ گئے۔ بہرحال بہت دباؤ ڈالا گیا کہ آپ کھڑے ہو کر اپنے جملے کو واپس لے لیجئے۔ میں نے کہا اگر تم زیادہ دباؤ ڈالو گے تو میری جماعت کے صدر کا حکم ہوا ہے کہ نریندر مودی کے تعلق سے بہتر ہوگا کہ میں اس ایوان لوک سبھا کی سیٹ سے استعفیٰ دے کر چلا جاؤں، مگر اپنے جملے کو واپس نہیں لوں گا۔ بہرحال عزیزان ملت، بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ سالار ملت بے شک ایک بے باک قائد تھے، کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر صدر مجلس نے کسی بھی بات پر کمپرومائز نہیں کیا۔ سالار ملت یقیناً سچے عاشق رسول تھے، یقیناً ایک سچے عاشق رسول تھے۔ 2005 میں صدر مجلس کے ساتھ جب مجھے عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی، جب مدینہ شریف کو ہم گئے تو اس وقت سالار ملت کی طبیعت خراب تھی۔ جہاں پر ہوٹل میں ہم قیام کر رہے تھے وہاں سے مسجد نبوی میں جانے کے لیے کافی لمبا راستہ ہے، تو ویل چیئر پر بٹھا کر صدر مجلس کو، مرحوم صدر کو ہم لے کر گئے۔ اور سالار ملت کی ہمیشہ یہ عادت رہی کہ جب کبھی بھی مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو سالار ملت گیٹ نمبر 40 سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پائنتی ہے، جہاں پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے۔ کیونکہ ویل چیئر پر سے آ رہے تھے تو مرحوم صدر نے کہا کہ اس دروازے کے پاس روک دو، آگے مت جاؤ، یہاں میں کھڑے نہیں ہو سکتا۔ اور آپ اکبر نظام الدین صاحب گواہ ہیں کہ جس وقت میرے خیال سے 4 ستمبر کا دن تھا، جمعرات کا دن تھا، میں اور اکبر نظام الدین صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک میں آقا کی پینتی میں بیٹھ کر روزہ کھول رہے تھے، اور روزے کا وقت ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا تو حیدرآباد سے فون آیا کہ صدر مجلس کو کل دواخانے کو جانا ہے اور انجیکشن لینا ہے، بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ فون کر کے ان کو یاد دلائیے۔ وہاں سے فون کیا ہم نے، فون کر کے جب میں نے کہا کہ بابا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں پر ہم دعا فرما رہے ہیں آپ کی صحت کے لیے، تو سالار ملت کی آواز میں ایک دم تازگی پیدا ہو گئی۔ بولے کہ میاں تم آقا کی بارگاہ میں ہیں، دعا کرو میرے واسطے، فریاد کرو میرے لیے، اور بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں وہاں پر نہیں آ سکتا اپنی فریاد کرنے کے لیے، میری طرف سے تم فریاد کرو۔ اکبر نظام الدین صاحب کو فون دیا، صاحب نے کہا کہ سلطان بھائی میں یہیں بیٹھا ہوں، ہم دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ مگر ایک عجیب اتفاق دیکھیے کہ 2005 میں جب آخری دن مسجد نبوی کی زیارت کے بعد جب میں سالار ملت کو لے کر واپس آ رہا تھا تو سالار ملت مجھے قصہ بتا رہے تھے کہ میاں جب امام جامی رحمت اللہ علیہ جب کبھی بھی مسجد نبوی میں آ کر حاضری دیتے اور جب واپس جاتے مسجد نبوی سے تو سلام آتا کہ اے امام جامی دوبارہ جلدی آنا۔ اور جس وقت امام جامی رحمت اللہ علیہ آخری مرتبہ مسجد نبوی میں آقا پر سلام بھیج کر واپس جا رہے تھے تو یہ جملہ نہیں آیا، ان کے کانوں میں سننے میں نہیں آیا کہ جامی دوبارہ جلدی آنا، تو امام جامی رونے لگے اور یہ کہا کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ تو 2005 میں سالار ملت میرے اور میرے چھوٹے بھائی برہان کے سامنے واقعہ بیان کر کے اتنا روئے، اتنے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اس وقت میں نہیں سمجھا کہ شاید جذبات سے مغلوب ہو گئے سالار ملت، مگر اب جب سوچتا ہوں تو شاید کوئی چیز معلوم ہو گئی تھی کہ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شخص
اللہ اس کے رسول کے اوپر کے بتلائے ہوئے قانون پر چلنے والا. 13 ستمبر کو سالار ملت کو دواخانے میں شریک کیا گیا. 11 ستمبر کو سالار ملت دارالسلام کو آتے. دارالسلام کو آ کر حسب روایت اپنے اس کرسی پر بیٹھ جاتے. اس کے بعد مجھے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے زکوٰۃ کے پیسے دینا ہے. یہاں پر جتنے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین غربا ہیں ان کو بلاؤ, چیک لکھ کر ان کو دو. اور اس کے بعد کئی دیر تک اکیلے ہم لوگ ہٹ گئے وہاں سے. آدھا ایک گھنٹہ سالار ملت بیٹھے رہے اس کمرے میں. عزیزان ملت اسلامیہ, بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اللہ سے ہی ڈر کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا کیا, ان کے روب کو پیدا کیا. آج سالار ملت کی زندگی ہم تمام کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو, میں نے غریب مسلمانوں کی خدمت کے لیے اپنے چین کو چھوڑا, اپنے آرام کو چھوڑا, اپنی زندگی لگا دی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے انعام میں یہ دیا کہ مجھے اللہ نے اس رب العالمین میں, اس ارحم الراحمین نے مجھے جب بلانے کا وقت آیا تو رمضان کا مہینہ عطا کیا. مجھے جب بلانے کا وقت آیا تو رمضان کی تاخ رات دی. مجھے جب بلانے کا وقت آیا تو 29ویں تاریخ دی. جب مجھے خبر میں دفنانے کا وقت آیا تو اللہ نے تمام روزہ داروں کے ذریعے مجھے خبر میں اتارنے لگایا. تو مسلمانوں, سالار ملت کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. یقیناً سالار ملت نے اپنی زندگی قرآن اور سنت کی روشنی میں گزاری. انشاءاللہ تعالی میں آپ تمام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ سالار ملت کے نقش قدم پر جو راستہ سالار ملت نے ہم کو بتایا, ہم اسی راستے پر مجلس اتحاد المسلمین کو لے کر جائیں گے. یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کی اس پالیسی میں کبھی کوئی فرق نہیں آئے گا. یہاں پر سرزمین دکن پر مسلمان, چاہے وہ سنی ہو, شیعہ ہو یا دیوبندی ہو, بریلوی ہو, ہم ایک کلمے کی بنیاد پر متحد رہیں گے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا کاز ہم کو بڑھ کر ہے, کلمے کی بنیاد پر ہم متحد رہیں گے. یہاں پر بلا لحاظ مسلک کے وابستگی پر صدر مرحوم صدر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنے تمام علماء کرام کا یہاں پر جمع ہونا, یہی صحیح معنوں میں سالار ملت کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. مگر یاد رکھو مسلمانوں, جیسا میں بھینسے کو گیا تھا, جب بھینسے سے واپس آ رہا تھا تو نوی پیٹ کے پاس رک کر ایک پانی کا بوتل خریدا تو ایک ضعیف مسلمان نکل کر آ کر کہا کہ اچھا کیا تم نے جو تم بھینسا کو گئے, ورنہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سالار واقعی میں مر گیا. تم نے بھینسے کو جا کر یہ بتلا دیا کہ صلاح الدین اویسی جسمانی طور پر اس دنیا میں نہیں ہے, مگر اس کی سوچ, اس کی فکر آج بھی زندہ. تو مسلمانوں یاد رکھو, آج سالار جسمانی طور پر تمہارے درمیان میں نہیں ہے, مگر سالار کی وہ قوم کی محبت, سالار کی وہ سیاسی سوچ, سالار کی وہ سیاسی فکر آج بھی زندہ ہے. جب تک میں زندہ ہوں, جب تک تم زندہ ہو, انشاءاللہ تعالی جب تک یہ دنیا صبح قیامت تک آباد رہے گی, اس وقت تک سالار کی سوچ زندہ رہے گی. اس لیے کہ سالار کی سوچ کوئی اور سوچ نہیں ہے, بلکہ قرآن اور سنت کے آئینے میں جو سوچ ہے وہی سوچ ہے. اس سوچ کو لے کر آگے بڑھنا ہے. مخالفین آئیں گے جائیں گے, مگر یقیناً ہندوستان ایک نازک ترین ماحول سے گزر رہا ہے. ایسے ماحول میں ہم کو ان نوجوانوں کو ہدایت دینے کی ضرورت, ان نوجوانوں کے دلوں میں حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سالار ملت کی 50 سالہ سیاسی زندگی اعتدال پسند تھی. سالار ملت کی زندگی کا پیغام کیا ہے کہ جمہوریت میں رہ کر تم مسلمانوں کے مسائل کو حل کرو, تم جمہوریت میں حصہ لو, اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندوں کو بھیجاؤ اور ایوان پارلیمان, ایوان اسمبلی میں اپنے مسائل کو بے باک طریقے سے اٹھاؤ. جب ملت پر برا وقت آئے گا تو تم تسام میں جاؤ, غریبوں کو پیچھے رکھو. یقیناً جمہوریت میں ہی حصہ لے کر, جمہوریت میں ہی ہم کو اپنے لڑائی لڑنا ہے. اور ہم نے ہندوستان میں
اگر مسلمان کہیں پر مایوس ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ان سیکولر جماعتوں پر بھی عائد ہوتی ہے. اگر ہندوستان میں مسلم نوجوان مایوس ہو رہا ہے سسٹم سے، اس کی ذمہ داری ان سیکولر جماعتوں پر بھی عائد ہوتی ہے. مگر میں ان نوجوانوں سے پکار کر کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ دیکھو، حیدرآباد آندھرا پردیش کی مثال تمہارے سامنے ہے. تم جمہوریت میں حصہ لو. تم نہیں جانتے تم ایک بہت بڑی طاقت ہو. تم جمہوریت میں جب حصہ لوگے یقیناً تمہارے مسائل حل ہونا شروع کریں گے. بہرحال عزیزان ملت، ہم تمام کو ایک عہد لینا ہے کہ ہم سالار ملت کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے. میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور جب تک اللہ مجھے اس دنیا میں زندہ رکھے گا میں کہتا رہوں گا کہ میری نظر میں جو کمزور ہے، جو مظلوم ہے، وہ میری نظر میں طاقتور ہوگا. میں اس دنیا سے کچھ نہیں چاہتا. سالار ملت کے پیر و مرشد کے پر پوتر یہاں پر بیٹھے ہیں. جس دن سالار ملت کو دفن کیا گیا اس کے دوسرے دن میں نے قاسم میاں کے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میرے والد کے بازو جو جگہ ہے قاسم میاں، وہ جگہ مجھے دے دینا. میری زندگی کی خواہش یہ ہے مسلمانوں کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں شہید کر دے. اگر اللہ مجھے اس گناہگار کو موقع نہیں دے گا تو کم سے کم آقا کی نگری میں اس گناہگار کو 2 گز زمین مل جائے. اگر اللہ مجھے وہ قابل بھی نہیں سمجھے گا تو یقیناً اسد الدین اویسی اس دنیا سے جائے گا، تمہارے کندھوں پر جائے گا، تمہاری خدمت کر کے جائے گا اور اپنے باپ کے بازو جا کر سو جائے گا. یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، جماعت تمہاری ساتھ ہے، قیادت تمہاری ہے، کوئی خلا نہیں پیدا ہوگا. اور جو لوگ یہ ارادے کر رہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور ہو گئی، یقیناً ہم مجلس کو کمزور ہونے نہیں دیں گے. ارے جنہوں نے سالار ملت کے ساتھ دیا، آج کا نوجوان اس جماعت کا سپاہی بنے گا، اس جماعت کے پیغام کو لے کر آگے بڑھے گا. مسلمانوں، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر آگے بڑھیں، اس جماعت کو اور مضبوط کریں. حیدرآباد خلا ہے مسلمانوں کا. اس خلے میں قادیانیوں کو، دہریوں کو، بی جے پی کو گھسنے نہیں دیا جائے گا. جو بات جیلانی صاحب نے کہی کہ ہماری اتحاد کی مثال ہندوستان کے کونے کونے میں دی جاتی ہے. سنو مسلمانوں، اس مسلمان کی فریاد کو سنو. یہ اس جگہ سے تم سے پیغام دے رہا ہے جس جگہ پر تمہاری مسجد کو شہید کیا گیا. آج وہاں کے مسلمانوں کی طلب تم دیکھ رہے ہو، وہاں کے مسلمانوں کی سیاسی قیادت کی طلب کی تم بات سن رہے ہو. ہم کو اپنی جماعت کو متحد کرنا ہے، یقیناً جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے. یہ ایک میرے سر پر یقیناً عزیزان ملت یہ ایک بار ہے، یہ ایک امانت ہے، بار امانت ہے. اور یہ میں اسی وقت کر سکوں گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوگا. مجھے پورا بھروسہ ہے اس کی ذات پر، میں پورا توکل کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. مجھے پورا بھروسہ ہے رسول رحمت کی رحمت پر، مجھے پورا بھروسہ ہے تمہارے اتحاد پر. ہم سب مل کر اس بار کو اٹھائیں گے تو یقیناً مسلمانوں کے مسائل کو جو حل طلب ہیں اس کو حل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس جلسے کی سیڈیز محمود سیریلز پہ دستیاب رہیں گے، آپ حضرات حاصل کر سکتے ہیں. حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. کل جلسے تعزیت حلقہ اسمبلی کاروان کا بالا حصار گولکنڈہ میں منعقد ہوگا، جس کی نگرانی صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کریں گے. اور ایک جلسے تعزیت 24 اکتوبر برد جمعہ بعد نماز عشاء آمینہ گلشن روبرو سنتوش نگر پانی کی ٹاکی روڈ پر مقرر ہے. عیدی بازار آپ حضرات شرکت فرمائیں.